بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اہم ٹاپ اسٹوریز ہے۔ سب سے پہلے اسٹوریز آپ کو بتانا چاہتے ہیں نریندر مودی کا جو دورہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش میں افراتفری اور ہنگامہ آ رہی، وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے نریندر مودی کو وہاں پر آنے کے لیے۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک قاتل ہے مسلمانوں کا، اور اس کے اوپر تمام ایلیگیشن ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر آج تمام کورم مچا ہوا ہے۔ وہاں کے مسلمان باہر نکلے ہوئے ہیں، صرف نریندر مودی کو وہاں پر ویلکم نہ کہا جائے۔ تو وہاں تو وہ پہنچ گئے ہیں، مگر حالات اس بنگلہ دیش کے اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر کافی لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہے۔ وہاں پہ پولیس نے عام شہریوں کو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا، کافی لوگ اس میں انتقال بھی کر چکے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پر جو ہے کافی دیر سے وہاں پر احتجاج کرتے رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، تو ایک تو حقیقت ہے نریندر مودی ایک بڑا مسلمانوں کا بڑا قاتل ہے، اور یہ RSS کا ایک سمجھے کہ نظریہ لے کر آئے ہیں ہندوؤں کے لیے۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ ملک کے مفادات کیا ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کس چیز پہ دھیان دینا چاہیے۔ اب ریسنٹلی جو دہلی میں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا بابری مسجد کا جو قصہ ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کو اتنا نیچا دکھانے کی کوشش کی اپنے ملک کے اندر۔ پہلے تو ہم یہی کہتے تھے نا سیکولر کنٹری ہے اور یہ ہے وہ ہے، پر یہاں پر یہ ابھی صاف نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی مسلمانوں کے خلاف، اور وہاں کے لوگ جو شیو سینا ہیں یا اور پنڈت وغیرہ ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور RSS کے نظریے کو آگے لے کر آئے۔ اب RSS کا نظریہ کیا ہے؟ RSS کا نظریہ ہے سمجھے کہ نازی جو جرمن ہٹلر تھے، یہ ان سے مشابہت کرتا ہے۔ وہ بھی یہی یہودی ایجنڈا یہی تھا کہ ہم ہی ہیں صرف دنیا کے اندر، اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوازم صرف ایک ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑی بحث ہے اور بڑے ڈیبیٹ بھی ہے، مگر آج کے لوگ جو ہیں بڑے چینج ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ تو اسی وجہ سے نریندر مودی کو دنیا کے اندر رسوائی ہوئی ہے، ایون کہ اپنے ملک کے اندر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے صرف پیسہ چلایا ہے، میڈیا کو خریدا ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ نریندر مودی کے اپنے ملک کے اندر کسان بڑے مشکل میں ہیں، کسانوں کی بات نہیں سنی جا رہی۔ وہاں پر بہت عام لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں، خواتین نکلی ہوئی ہیں اس سڑکوں کے اوپر، مگر اس شخص کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا کہ کیوں لوگ نکل رہے ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اس ملک کے اندر بہت سارے جو ہے نا سمجھیں کہ ایک انڈیا کے اندر دہشت گردی جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں پہ مسلمان سیکولر نہیں ہے، وہاں پہ ہندو سیکولر نہیں ہے، وہاں پر سکھ سیکولر نہیں ہے، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو کرسچن ہیں وہ لوگ وہاں سیکولر نہیں ہیں، مگر انڈیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ایک وہاں پر مائنورٹی کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہمیں دیکھنے میں آئی ہے نریندر مودی کا یہ دورہ۔ میرے خیال میں ان کا اچھا نہیں رہا، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر تمام ملک جو ہے تو لوگ وہاں پر اس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں نریندر مودی کے حوالے سے۔ اور دوسرا، عمران خان نے کل ایک فیصلہ بھی لیا ہے، اور یہ فیصلہ کابینہ کے اندر بھی کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول کا جو بحران ہوا تھا پچھلے سال، جس میں نظیم بابر کووڈ کا ہی ٹائم تھا، مگر عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو خود اعتمادی کے ساتھ مگر کام تو کر رہا ہے، مگر لوگ اس کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اس نے کووڈ میں رہتے ہوئے بھی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں، اپنے آفس کو آن کیا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، غریبوں کا سوچ رہا ہے، مگر لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اپنی کابینہ کے لوگ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ساتھ ہے، لوگ ساتھ ہیں۔ اگر یہ جس دن غریب عوام کی بد دعا لے گا تو ان کے ساتھ بھی برا ہوگا، مگر یہ شخص ہے جو ایک عام آدمی کے لیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سو دس از اے ویری امپورٹنٹ فار دا نیشن کہ ہمارا جو لیڈر
کہ وہ کتنا ایماندار ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نے ندیم بابر کو بھی ہٹا دیا ہے. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لوگوں کے ان کے اوپر بھی سوالات بن چکے تھے. اور دوسری بات مریم نواز کی ہوئی ہے. مریم نواز دیکھیں ان کے نون لیگ کی جو قیادت ہے ان کو دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی تباہ ہو چکے ہیں. پی پی نے جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، پی پی کا کہنا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی، اب ان کے ساتھ تو اپنا باپ ساتھ ہے بلاول کے ساتھ، اب ان کے ساتھ اپنا باپ جو ہے والد وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. شیر ہے مگر جنگل سے بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی سیاست کیسے رہی ہے. اب سینیٹ کا الیکشن ہوا، نون لیگ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ ہی کہ ان کے ساتھ جو 9 جماعتیں ہیں، فضل الرحمان تو پیسے لے رہا ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کراؤڈ ہے، وہ لے کر بھی آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم ملاقات بھی ہوئی تھی تو اس کو وہ کس طرح کی گئی تھی مولانا صاحب کو. مولانا کوئی عوام کے لیے نہیں نکلتا، اب مولانا کبھی ملک کے مفادات کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے نکلتا ہے، اپنے پیسوں کے لیے نکلتا ہے، یہ ملک میں اپنے پیسے بناتا ہے. کیونکہ ان کے پاس ہیں مدرسات کے وہ لوگ جو معصوم، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی وہ فیملیز کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف یہ سوچتے ہیں جو مولانا بتا رہا ہے وہ اسلام کا سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ تشریح بھی نہیں پوچھتے، بس یہ کہتے ہیں مولانا نے قرآن پڑھایا ہے. وہ ان کا صرف ایک ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ان کا یقین ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہ جو ہے نا پاور شو ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں. چلو اسلام کے خاطر ان کو غلط باتیں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا یہ نقصان ہے تعلیم کا، کیونکہ ان کو تعلیم نہیں ہے. تعلیم کی وجہ سے آج وہ لوگ جو ہیں ایک ہی شخص کو، جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ملکی لیول پہ اس کا ایجنڈا، صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پیسہ کتنا بنا اور اپنے لوگوں کو کیسے جو ہے لے کے جانے ہیں. اب سب سے بڑی اہم ایشوز یہ بھی ہیں. اب نون لیگ اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا تھا، جس پہ بات چیت ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی کل کا جو جمعے والا دن تھا اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خاتون کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور کہتے ہیں نا کہ گلاس تھوڑا بار آنے کا، صحیح ہے نا، یہ بڑی ایک مثال ہے. تو میرے خیال میں ان کو سیاست چھوڑنی چاہیے، اور جو ہے جن کے سینئرز ہیں وہ آگے آئیں سیاست میں اور سیاست کا ایک معیار بنائیں. یہ تو صبح شام جھوٹ بولتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ صاف ہی ان کو سنتے کیسے ہیں، وہ لوگ ان کو سنتے کیسے ہیں جیسے وہ شام جھوٹ بولتی ہے، اپنے لیے جھوٹ بولتی ہے، اپنی فیملی کے لیے جھوٹ بولتی ہے. ان کا صرف یہی رات کو سوچنا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسے بولنا ہے. سوتے ہوئے بھی عمران خان کو یہ سوچتی ہیں کہ ان کے خلاف کیسے جو ہے مجھے کرنا ہے. یہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج ملک کے اندر حالات، ان کو ایون اتنا پتہ نہیں ہے کہ انڈے درجن کے حساب سے ملتے ہیں یا کلو کے حساب ملتے ہیں. اس میڈم کو یہ اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ عام آدمیوں کی زندگی ان کے دور میں کیسے گزر رہی ہے یا ابھی کیسے گزر رہی ہے، اس سے پہلے کیسے گزر رہی تھی. ان کا صرف پیٹ بھرنا ہے، ان کے خزانے بھرنے ہیں، اور یہ فورا ہو کے لندن جائیں گے. ان کا کوئی ملکی مفاد نہیں ہے. ان کی سیاست صرف جو ہے یہ کمانے یہاں آتے ہیں اور کماتے یہی ہیں اور یہ تمام تر باہر جاتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کو جو یہاں رہتا ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمیں اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے، ملک کے نظام کو لے کے چلنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ملک کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ہر انسان کے دل میں رہتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جس نے عام آدمی اور ملک کے لیے کیا. یہ ایک بڑا ہمارے لیے اہم بات تھی.